بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ خالق کعبہ کا، خالق کون و مکان کا، خالق کبریا کا، خالق محمد مصطفیٰ کا خاص کرم ہے کہ اس نے یہ بولنے والی زبان عطا فرمائی، اور اس کے بعد اس مالک کا خاص الخاص کرم ہے کہ اس نے سوچنے والا دماغ عطا فرمایا۔ اس مالک کا خاص الخاص کرم ہے کہ اس نے وہ آنکھ دی جس آنکھ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی پہچان رکھی، اور اس نبی کا اور اس نبی کے خالق کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے محمد مصطفیٰ جیسی ہستی کی امت میں پیدا کی، اور پھر آل محمد میں سے ہونے کا شرف دیا۔ اور پھر اس مالک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے ساتھ ایک ڈائریکشن دی، ان کے ساتھ جڑے رکھا۔ جو میرا مولا علی فرماتا ہے کہ پوچھا گیا کہ حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، میں آج کسی سے پوچھوں، لوگ بڑی بڑی فلسفے بیان کریں گے، کوئی کہاں سے کہاں لے کر آئے گا، کوئی اپنے پورے ملفوظات لکھ دے گا، کوئی بڑی بڑی کتابیں لکھ دے گا، کوئی بڑی بڑی فائلیں پیش کر دے گا، لیکن اس مولا کے نام پر قربان، اس مولا نے کہا کہ حق اور باطل میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے، 4 انگلیوں کا۔ جو میری بات سن رہے ہیں تو وہ سن رہے ہیں، اس پوری چیز کو کوشش کرنا ہے، باقی کوئی میں نے نہیں کہتا کہ سن، اس کو کم از کم پورا سننے کی کوشش کرنا آپ نے۔ تو وہ کیا کیا کہ میرے مولا نے، میرے خالق نے، میرے خالق کے سب سے بڑے عظیم بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑے شاگرد مولا علی فرماتے ہیں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ تو مولا نے فرمایا یہاں رکھی انگلیاں، انہوں نے فرمایا یہ 4 انگلیاں ہیں، جب آپ کا کان سنے وہ باطل ہے، جو آپ کی آنکھ دیکھے وہ حق ہے۔ میں قربان جاؤں مولا کائنات کے نام پر۔ آج کل تو لوگ سنتے ہیں، کسی کی بات سنیں گے تحقیق کے بغیر کہاں سے کہاں پہنچا دیں گے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں نا، سب سے بڑا آج کے دور کا جو فرعونی اور یزیدی کردار ہے وہ صافی ہے۔ کسی کی بات سنیں گے، کہیں سے پکڑیں گے، اپنے اخبار کے سپر لیڈ بنانے کے لیے دوسروں کی زندگیوں کو تار تار کر دیں گے۔ تو چونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، میں صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ان کانوں سے سنا اور اپنے اس شعور سے سمجھا ہوا پیغام آپ تک پہنچا کر میں اپنی بات کمپلیٹ کر دوں گا، کیونکہ یہ الیکشن کا دور ہے 8 تاریخ کا۔ میں آپ سب کو جو مجھے پسند کرتے ہیں، کچھ بھی ہوں، 2 ہوں، 10 ہوں، 5 ہوں، 1 ہو، کوئی بھی ہو، ایک بھی ہوگا وہ بھی سب کچھ ہوگا، میں ان سب کو یہ ہاتھ جوڑ کر ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اس سسٹم میں ووٹ نہیں دینا۔ یہ سسٹم ہی یزید کا سسٹم ہے۔ مجھے بتائیں آپ ووٹ دے کر کیا لیں گے؟ میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، ایک اللہ کے الہی نظام ہے، ایک دنیا داروں کے نظام ہے۔ اللہ کا جو الہی نظام ہے وہ کیا ہے؟ رسالت کا نظام، وہ کیا ہے؟ نبوت کا نظام، وہ کیا ہے؟ امامت کا نظام۔ جہاں لیڈر چننا نہیں جاتا وہ اللہ بھیجتا ہے۔ چلو اس کو چھوڑ کر ہم دنیا کے نظاموں کی بات کرتے ہیں۔ وہاں ایک نظام ہے خلافت کا نظام، جہاں لوگ چنتے ہیں۔ اس میں بھی خوبیاں بھی ہو سکتی ہیں، خامیاں بھی ہو سکتی ہیں، بے شک خوبیاں بہت زیادہ ہیں لیکن خامی بھی کہیں نہ کہیں موجود رہی ہے۔ میں ادھر نکل جاؤں گا، بات لمبی ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پر پھر آتا ہے شہنشاہیت کا نظام۔ اس میں بے انتہا خامیاں تھیں لیکن بعض اوقات بہت بڑی خوبیاں بھی تھیں۔ جس طرح سب سے بڑی بات دیکھوں گا، شیر شاہ سوری اس برِ صغیر کا سب سے بڑا تابناک کردار۔ اگر پورے یہ تو لوگ ویسے کہتے ہیں نا، مسلمانوں کے 1000 سال، اور ان میں سے کوئی ایک بھی کوئی چیز تھا ہی نہیں، ٹھیک نا۔ کسی نے مندر توڑ کر بابری مسجد بنا دی، کسی نے لوگوں کی جائیدادوں پر قبضہ کر کے تاج محل بنا دیے، کسی نے کیا کیا، کسی نے کیا کیا، میں ان کے سروکار میں جاتے ہی نہیں ہوں۔ کسی نے اپنا جو ہے نا عالمگیری فتووں کے لیے شروع کیا، جی تو سرمت جیسی اعلیٰ شان ہستی کی گردن کاٹ دی کہ تو شرک کرتا ہے، کیونکہ اندر تھا نہیں ایمان، تو اس لیے باہر بھی اسی طرح بکتا گیا۔ کہتے نا جب شعور بکتا ہے تو پھر سب کچھ بک جاتا ہے، جس سے میں پہلی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں۔ تو کہنے کی بات کیا تھی، اس میں ایک بادشاہ گزرا، اس کا نام تھا شیر شاہ سوری۔ اسے صرف اس افغان زادے نے صرف کتنے سال حکومت کی ہے؟ تقریباً 4.5 سال۔ میری 4 انگلیاں نا اور ایک آدھا انگوٹھا ادھر مڑا، تقریباً 4.5 سال۔ لیکن اس نے وہ کام کیے کہ آج تک دنیا ورطہ میں ڈوبی ہوئی ہے۔ میں جہاں بیٹھا ہوں اس سے تقریباً ½ کلومیٹر آگے جی ٹی روڈ شروع ہوتی ہے، جو پشاور کو لاہور سے ملاتی تھی، آج بھی وہی ہے۔ ایک تھی جو سرنگا پٹم کو میسور سے ملاتی تھی، ایک تھی جو مدراس کو بمبئی سے ملاتی تھی، ایک تھی جو
دہلی کو لاہور سے بلاتی تھی. تو پوائنٹ از دیٹ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو یہ نہیں ہوتا کہ میرے پاس 3.5 سال تھے میں نے نہیں کر سکا, مجھے یہ تھا مجھے وہ تھا, یہ ہوتا. دوسرا میں چونکہ پوسٹ پر آتا ہوں, دوسرے نمبر پر آ گیا یہ, تیسرے پر آتا ہے پارلیمانی صدارتی نظام. جو صدارتی نظام, جمہوری صدارتی نظام, اٹ از کمپیریٹیولی بیٹر دین آل ادرس. کون سے؟ جو ہیومن میڈ نظام ہے, ہیومن میڈ. میں یا امامت کی بات نہیں کر رہا, میں نبوت اور رسالت کی بات نہیں کر رہا, نہ میں کر سکتا ہوں, میری اوقات کے. اور پھر آتا ہے سب سے گھٹیا نظام, وہ ہے پارلیمانی جمہوری نظام. یہ جمہوریت کا نظام. علامہ اقبال کے شعر سے میں ان کی روح سے مدد کے ساتھ میں تھوڑا سا اس کو چینج کر کے میں کروں گا کہ یہ وہ نظام میں جمہوریت ہے جس میں جمہوریت وہ نظام کفر ہے. میں نے کہا نا ان کی روح سے مدد کے ساتھ میں اپنا تھوڑا سا اس میں ایڈ کر رہا ہوں. جمہوریت وہ نظام میں کفر ہے جس میں انسانوں کو گنا تو جاتا ہے, تولا نہیں جاتا. گن کر 100 گدھے مل کر ایک گدھے کو آپ لیڈر بنا دیں, اور جو گھوڑا ہوگا, جو شیر ہوگا, جو جیدار انسان ہوگا, جاندار ہوگا, جیدار میں یہاں صرف جاندار کی بات کروں, انسانوں کے درجے بعد میں آئیں گے, وہ رہ جاتا ہے. تو ہاؤ اٹ پاسبل جنگل کے 100 گیدڑ مل کر ایک گیدڑ کو اپنا سربراہ بنا دیں اور شیر جو ہے وہ رولتا رہے, تو وہ کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. تو یہی وہ نظام ہے, یہی وہی نظام ہے, نظام جمہوریت. خدارا خدارا خدارا, یہ میں ویڈیو اپنے لگاؤں گا بھی, آپ سب نے اس کو سننا بھی ہے. خدارا اس سسٹم میں ووٹ نہیں دینا, گھر بیٹھے رہیں, کچھ بھی نہ کریں. کیونکہ جب دیکھیں, اس کی میں صرف ایک مثال دے کر ساری بات اپنی کمپلیٹ اور کنکلوڈ کر دوں گا. مجھے آپ یہ جواب دیں کہ جب یزید جیسے فاسق, فاجر, لعین, منافق, فاسد اور بدبخت ترین بندے نے, شجر خبیثیہ کے بندے نے, جب مولا حسین علیہ السلام کے اوپر اپنے دنیاوی جاہ و جلال کے ساتھ حملہ کیا, تو کم و بیش بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتنی فوج تھی, 9 لاکھ, 1 لاکھ, 1,10,000. لیکن جو میری تھوڑی بہت تحقیق کے مطابق جو اس کی یزیدی فوج تھی, اس کی تعداد راؤنڈ اباؤٹ 22,000 سے لے کر 45,000 تک تھی, جو اس کی اپنی فوج تھی. لوگ جو تھے کوفیوں ان کے علاوہ, ہاں کوفیوں کو ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ وہ فوج کی تعداد شاید 9 لاکھ بھی ہو جائے, بٹ جو اس کی فوج تھی اس کی تعداد کتنی تھی؟ 22 سے 45,000. لیکن وہ محمد کا بیٹا وہ آگے کھڑا ہو گیا. تمام دنیا نے یزید کی بیعت کر لی, پوری دنیا نے, صرف ایک محمد کا نواسا یزید کے آگے ڈٹا رہا. مجھے بتائیں, کوئی مجھے بتا دے, کوئی دعوت الارشاد والا بندہ, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی شیعہ, کوئی بندہ مجھے یہ بتا دے کہ کوئی لکھا ہوا یہ بتا دے یزید خلیفہ تھا. کیوں؟ حسین نے جب نہیں ووٹ دیا تو یزید خلیفہ ہو نہیں سکا. تو اس طرح میں آج بھی کسی بندے سے کہہ رہا تھا, ہمارا سب سے بڑا ہمارا فرض کیا ہے, ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے, سسٹم کو چینج نہیں کر سکتے, اس سسٹم کے ساتھ بھی نہ رہیں. میرے آقا امام جعفر صادق فرماتے ہیں نا, جب بنو امیہ اور بنو عباس آپس میں چپکلش تھے, تو مولا نے جب مولا کے محبین سے پوچھتے تھے کہ یا امام ہم کس کا ساتھ دیں, انہوں نے کہا کسی فریق کا ساتھ نہیں دینا, آپ اپنے آپ کو تنہا کر دو, آپ اس موقع کے اوپر اپنے آپ کو ایک لائن آف ڈائریکشن دو, آپ اپنی انر تھنکنگ کو بہتر کرو, آپ اپنی اولاد کے اوپر توجہ دو. تو یہاں میں کہوں گا کسی کو ووٹ نہیں دینا. نواز شریف اب تو سوا نیچے آئیں, بیٹا اس کا, بھائی اس کا شہباز شریف پھر نیچے آئیں, اس کی بیٹی مریم نواز پھر نیچے آئیں, شہباز کا بیٹا حمزہ شہباز, نسل در نسل غلامی جا رہی ہے. اور پھر آگے کیپٹن سفر کا بیٹا تیار ہے آگے لیڈرشپ کرنے کے لیے. اور بڑے بڑے جو ہے نا فن خان قسم کے لوگ, مشاہد اللہ تو چلو مر چکا ہوا ہے, وہ ایک نڈر انسان تھا, بڑے بڑے لوگ ہیں جو ان کی جی حضوریاں کرتے ہیں. پھر آئے آپ بھٹو خاندان کے اوپر, بھٹو آیا, بھٹو کے بعد بھٹو کی بیٹی آئی, بھٹو کی بیٹی کے بعد اب بھٹو کے آگے نواز سے جو ان کو ملا دیا گیا, کسی کو کہا گیا جی کہ بلاول بھٹو زرداری, کسی کو نام کیا چینج کر دیا گیا, لیکن نام تو چینج کر دیا لیکن جنس چینج نہیں ہو سکی. اب وہی بلاول جس کو یہ نہیں پتا, میں کل سن کر ہنس رہا تھا, یہ میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, کسی کو اگر وہ بات نہ ان کو یقین آئے تو میں اس کو ویڈیو بھی بھیج دوں گا. وہ کے پی کے میں کوئی جلسہ کر رہا تھا, تو کے پی کے میں جلسے میں کہتا ہے جی کہ ہم سندھ کی طرح کے ایف سی کو بھی اس کو ترقی یافتہ بنا دیں گے. مطلب اس کو کے پی کے کا نہیں پتا, وہ کے پی کے کو کے ایف سی کہہ رہے ہیں. بارش ہوتی ہے, وہ کہتا ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے.
تو مجھے بتائیں یہ ہمارے لیڈر اگر بن گئے تو مجھے کیا اس قوم میں کوئی ایک بندہ بھی نہیں تھا؟ پھر میں اسی لیے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ کون سی بڑی کرامت تھی کہ برطانوی فوج کی تعداد صرف 37,000 تھی، اس نے پورے بر صغیر پر قبضہ کیا، پورے بر صغیر پر۔ پورا بر صغیر کیا ہے؟ پاکستان، بھارت، نیپال، بھوٹان، بنگلہ دیش، سری لنکا، مالدیپ اور افغانستان اور ایران کا کچھ حصہ۔ اس پورے پر بر صغیر پر حکومت کی گوروں نے صرف 37,000 فوج کے ساتھ۔ تو اس کی وجہ کیا؟ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ یہ قوم ہی ایسی تھی، اس قوم کی اوقات کیا ہے؟ یہ اس کو جب ایک طرف کوئی لگا دے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں، جو ان کو جگانے والا ہو تو اس کو مثل وہ جو مرغ ہوتا ہے جو پہلے اذان دیتا ہے تو اس کو لوگ ذبح کروا دیتے ہیں اس کے ملےدار۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس مرغا جو مرغا اذان دے کر لوگوں کو جگاتا ہے نا، اس کی طرح جو بندہ آپ کو جگا رہا ہے، کوئی بندہ بھی، بابا بلے شاہ علیہ رحمہ ان کی نالین پہ قربان، بابا بلے شاہ فرماتے ہیں کہ ٹھیکر کولوں ٹھاکر چنگا پانی پیوے کتا، ملا کولو ککڑ چنگا جگ جگاوے ستا۔ آج میں جمعے کے وقت میں لوگوں کی، یہ مولویوں کی میرے ذہن میں وہ ان کی تقریریں آ رہی تھیں تو کہتے تھے ووٹ دیں سسٹم میں۔ وہ کس کو ووٹ دیں گے؟ ایک وہ کرین آ گئی ہے، ایک کرین بیری کی طرح کی کرین آ گئی ہے جو بیچ رہے ہیں کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، میں قربان جاؤں تاجدار ختم نبوت کی نالین مقدسین پر، اور تمہارے منہ کیا اور تم باتیں کیا کرتے ہو؟ ایک اور آ رہی ہے جماعت اسلامی، جی نام اسلامی تھا، کام شیطانی۔ ایک اور آ گیا تھا بہت بڑا ایک پنکی پیرنی کا مریض خاص عمران خان، جس نے اس قوم کا شعور ہی ختم کر دیا۔ میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا بھیانک کردار عمران خان ہے۔ کیوں؟ ان جیسے ڈاکوؤں سے بھی بھیانک یہ ہے۔ کیوں؟ اس نے اس قوم کا شعور چھین لیا۔ جن لوگوں کو یہ یقین بھی تھا کہ یہاں کوئی انقلاب آئے گا، وہ بھی کہتے ہیں کہ انقلاب سے ہم بھلے بہترین ہیں ایسے انقلاب سے۔ اس لیے کوشش کرنا کہ اس سسٹم میں کسی کو ووٹ نہیں دینا۔ اللہ پاک میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ لیکن کب حامی و ناصر ہوگا؟ جب ہم اس کے بتائے ہوئے طور طریقے کے مطابق چلیں گے، اس سسٹم کے اینٹی رہ کر چلیں گے، ٹراؤٹ مچھلی کی طرح رہ کر چلیں گے، اس سسٹم کے اینٹی تے رہیں گے، انتہائی سخت حالات کا سامنا کرتے ہوئے ٹراؤٹ مچھلی کی طرح انتہائی ٹھنڈے پانی میں رہیں گے یا انتہائی پیوریفائڈ واٹر میں رہیں گے، مشکل اور آسان حالات کا مقابلہ کریں گے، لیکن اس سسٹم کے ایسا نہیں بنیں گے۔ دیکھیں میں اگر آپ کو کہوں کبھی کسی آج سے 20 سال کے بعد بھی کہ میں الیکشن لڑ رہا ہوں مجھے ووٹ دیں، آپ سمجھ جائیں گے یہ شیطان ہے، کیونکہ یہ سسٹم ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا جب تک نظام ہی نہیں بدلے گا۔ جب نظام نہیں بدلے گا کوئی یاسر گیلانی کیا کہاں سے کہاں کوئی آ جائے اس نظام کو وہ بدلا نہیں سکتا، کیونکہ نظام کی جڑیں اتنی کھوکھلی ہو چکی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اس نظام کو اکھیڑنے کی ہمت دے، اس نظام کے اکھیڑنے والوں کا ساتھی بننے کی ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔